سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو کب اور کیوں تخلیق فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں، اور کتے کا شمار کس چیز میں ہوتا ہے، اس کا شمار درندوں میں ہوتا ہے یا پھر مویشیوں میں ہوتا ہے، اور جس گھر میں کتے ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے کیوں داخل نہیں ہوتے، اور اسلام نے گھر میں کتا پالنے سے کیوں منع فرمایا ہے، اور اصحاب کہف کا کتا جنت میں کیوں جائے گا، اور بنی اسرائیل کے ایک ولی اللہ کو جس کا نام بلعام بن بعورہ تھا اس کو اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں جہنم میں کیوں داخل کیا جائے گا، اور کتے اور بجو کے درمیان کس قدر عداوت پائی جاتی ہے، اور اگر کسی شخص کو پاگل کتا کاٹ لے تو ایسا کون سا عمل ہے کہ جس پر عمل کرنے سے وہ شخص صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، کتا نہایت محنتی اور وفادار ہوتا ہے۔ اس کا شمار نہ درندوں میں ہوتا ہے اور نہ ہی مویشیوں میں ہوتا ہے، بلکہ یہ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کی طبیعت درندوں جیسی ہوتی تو یہ انسانوں سے کبھی مانوس نہ ہوتا، اور اگر اس کی طبیعت مویشیوں کی طرح ہوتی تو یہ کبھی گوشت نہ کھاتا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دونوں جانداروں کے درمیان پیدا کیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر درندوں اور مویشیوں دونوں کی صفات پائی جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، کتوں کے اندر قدم کے نشانات کے پیچھے چلنے اور بو سونگھنے کا جو ملکہ ہے وہ دوسرے جانوروں میں نہیں پایا جاتا، لیکن اس کے اندر کچھ خرابیاں بھی ہیں، وہ یہ کہ اس کو ناپاکی کھانا تازہ گوشت سے زیادہ پسند ہوتا ہے، چنانچہ یہ اکثر گندی چیزیں ہی کھاتا ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ اپنی کی ہوئی قے کو بھی دوبارہ کھا لیتا ہے۔ کتے اور بجو میں بڑی عداوت پائی جاتی ہے۔ قدیم ماہرین حیوانات کا کہنا ہے اگر چاندنی رات میں کتا کسی بلند مقام یا مکان پر ہو اور اس کی پرچھائی پر بجو کا قدم پڑ جائے تو کتا بے اختیار نیچے گر پڑتا ہے، جس سے بجو اس کو پکڑ کر کھا جاتا ہے۔ اگر کسی کتے کو بجو کی چربی کی دھنی دی جائے تو کتا پاگل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان بجو کی زبان اپنے پاس رکھ لے تو اس پر نہ کتے بھونکیں گے اور نہ حملہ کریں گے۔ ناظرین محترم، کتے کی طبیعت میں ایک یہ بھی عجیب بات پائی جاتی ہے کہ یہ بڑے اور صاف ستھرے لوگوں پر بالکل نہیں بھونکتا اور ان کی عزت و اکرام کرتا ہے، اور بعض اوقات ان کو دیکھ کر راستے سے بھی ہٹ جاتا ہے، مگر کالے اور غریب لوگوں، خاص طور پر میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے انسانوں پر خوب بھونکتا ہے۔ ناظرین گرامی، کتے کی فطرت میں یہ عجیب بات بھی پائی جاتی ہے کہ یہ کتا دم ہلاتا ہے، اپنے مالک کو راضی رکھتا ہے، اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو بار بار دھتکار کر پھر بلایا جائے تب بھی یہ فوراً دم ہلاتا ہوا چلا آتا ہے۔ کتے کے دانت انتہائی تیز ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کتا غصے کی حالت میں پتھر پر اپنے دانت مار دے تو پتھر میں بھی گھس جاتے ہیں، مگر جب اپنے مالک یا کسی دیگر شخص سے مانوس ہو جاتا ہے تو اس سے خوب کھیلتا ہے، اور کھیل کھیل میں کبھی کبھی وہ اپنے مالک کی ٹانگ یا ہاتھ کو منہ سے پکڑ لیتا ہے، مگر اس قدر نرمی سے پکڑتا ہے کہ آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ کتے میں تادیب و تعلیم اور تلقین قبول کرنے کا جوہر موجود ہوتا ہے، یہ تعلیم کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ کچھ خاص دنوں میں کتے کو امراض سوداوی لاحق ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک قسم کا جنون جس کو ہڑک کہتے ہیں عارض ہو جاتا ہے۔ اس مرض کی علامات یہ ہیں کہ کتے کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ان میں تاریکی چھا جاتی ہے، کانوں میں استرخاء پیدا ہو جاتا ہے، زبان کا لٹک جانا، رال کا بکثرت بہنا، ناک کا بہنا، سر کا نیچے لٹک جانا اور ایک جانب کو ٹیڑھا ہو جانا، دم کا سیدھا ہو کر دونوں ٹانگوں کے درمیان آ جانا اور چلنے میں لڑکھنانا وغیرہ اس کی علامات ہیں۔ اور ہڑک یعنی کہ جنون کی حالت میں کتا بھوکا ہوتا ہے مگر کچھ نہیں کھاتا، پیاسا ہوتا ہے مگر پانی نہیں پیتا، اور بعض اوقات پانی سے بہت ڈرتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی پانی کے خوف سے مر بھی جاتا ہے۔ جنون کی حالت میں جب کوئی بھی جاندار شے اس کے سامنے آتی ہے یہ اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ ایسی حالت میں صحت مند کتے بھی اس سے بھاگنے لگتے ہیں اور کوئی کتا اس کے قریب نہیں جاتا، اور اگر کبھی بھولے سے کوئی کتا اس کے سامنے آ بھی جاتا ہے تو مارے ڈر کے اپنی دم دبا لیتا ہے اور اس کے سامنے بالکل ساکت ہو جاتا ہے۔ اگر پاگل کتا کسی انسان کو کاٹ لیتا ہے تو وہ شخص بھی
کتے کی طرح پاگل ہو جاتا ہے اور کتے کی طرح انسان کو بھی بہت پیاس لگتی ہے مگر پانی نہیں پیتا اور پانی سے کتے کی طرح ہی ڈرتا رہتا ہے۔ ناظرین محترم، علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو پاگل کتا کاٹ لے تو یہ والا نقش اگر اس کو کسی نئے برتن پر لکھ کر اور زیتون کے تیل یا کسی بھی تیل میں بھگو کر مریض کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ اس کو شفا ہوگی۔ ناظرین محترم اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ کتے کے اندر ایک خاصیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ مردہ اور بے ہوش انسان کی بھی شناخت کر لیتا ہے۔ چنانچہ اہل روم قدیم زمانہ کے اندر اپنے مردے کو اس وقت تک دفن نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ کسی کتے سے اس کی تصدیق نہیں کر لیتے تھے۔ مردہ کو سونگ کر کتے کے پیش نظر کچھ ایسی علامات آ جاتی ہیں کہ جس سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ انسان مردہ ہے یا اس پر کوئی بے ہوشی لاحق ہے۔ اسی وجہ سے اہل روم اپنے مردے کو دفن کرنے سے پہلے کتے سے تصدیق کروا لیتے تھے کہ کیا یہ شخص واقعی مر چکا ہے یا اس پر کسی قسم کی بے ہوشی طاری ہے۔ ناظرین محترم، اور جس گھر میں کتے ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل کیوں نہیں ہوتے، اس حوالے سے امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں حدیث نمبر 3227 بیان کی ہے، اور اس کے علاوہ یہ حدیث تقریباً تمام مستند کتابوں میں ملتی ہے، جیسا کہ مسلم شریف، سنن ابی داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ کی کیفیت بدلی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا پر وہ نہیں آئے، پورا دن اسی طرح گزرا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک پلہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے نکالنے کا کہا اور اپنے دست مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شکار، ریوڑ کی حفاظت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کے اجر سے ایک قرات اجر کم کیا جاتا ہے۔ معزز دوستو، ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے، برتن ناپاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتا گھر میں رکھنے سے اسلام نے منع کیا ہے، لیکن صرف 3 صورتوں میں رکھا جا سکتا ہے: شکار، کھیتی اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے۔ ناظرین گرامی، کتے کی پیدائش کے متعلق 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت امام عبد الرحمن صفوری نے نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275 میں یوں بیان فرمائی ہے کہ کتے کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کی تھوک سے کی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کے مراحل میں تھے تو شیطان اس وقت روز ان کے پتلے کے پاس آتا۔ ایک دن ابلیس لعین نے تکبر میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر ان کے پیٹ پر تھوک پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی کو اتار دیا اور پھر اس پلیت مٹی سے کتے کی تخلیق فرمائی۔ جہاں سے مٹی اتاری گئی تھی تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی ناف بنائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اس تھوک کو حضرت آدم علیہ السلام کی ناف کے مقام سے اتار لیں، اور بنی آدم کی ناف کی گہرائی بھی اسی وجہ سے ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے ناف کے مقام سے وہ مٹی کریدی تھی۔ پیارے دوستو، کیونکہ یہ واقعہ امام صفوری نے بلا کسی سند کے ذکر کیا ہے اس لیے اس کو معتبر نہیں کہا جا سکتا، اور ویسے بھی اس روایت کو امام صفوری کے علاوہ بس امام اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں بیان کیا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی مفسر یا محدث نے بیان نہیں کیا۔ اور کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ تبارک و تعالی نے کتے کو پیدا کیا جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ اس روایت کو نور المبین میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔
اس روایت کی سند کو کافی مفسرین نے صحیح قرار دیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ ناظرین گرامی، غیر مسلم اقوام خاص کر یورپ میں تو اب کتے کو گھر کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے۔ جن خواتین نے وہاں کتے پالے ہوتے ہیں وہ تو کہتی ہیں اگر تمہیں ہم سے محبت ہے تو تم کو ہمارے کتے سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ یہاں تک کہ یورپ میں کتوں سے محبت اب حرام کاریوں میں بدل چکی ہے۔ معزز دوستو، بس یہ بات یاد رکھیں کہ کتا چاہے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت، شکار یا اپنے جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو پھر روزانہ آپ کے اجر سے ایک قرات کم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرات کو احد پہاڑ سے تشبیہ دی ہے کہ آپ کی نیکیوں سے احد پہاڑ کے برابر اجر کو کم کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں کیوں جائے گا۔ ناظرین گرامی، سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ علیہ السلام کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شمار سے واقف ہے، نہیں جانتے ان کو مگر تھوڑے لوگ۔ معزز دوستو، محمد بن اسحاق نے کہا ہے کہ اہل انجیل یعنی کہ نصارہ کے عقائد فاسد ہو چکے تھے اور ان کے معاصی حد سے تجاوز کر چکے تھے اور اس درجہ سرکش ہو گئے تھے کہ وہ بت پرست اور شیاطین کے نام پر قربانی کرنے لگے تھے۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دین مسیحی پر قائم تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ یہ بادشاہ بت پرست اور شیاطین کو نظر چڑھاتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ یہ بادشاہ اصحاب کہف کے شہر افسوس میں پہنچا۔ اس کے پہنچتے ہی اہل ایمان نے وہاں سے راہ فرار اختیار کر لی، کیونکہ وہاں پہنچ کر بادشاہ نے تمام اہل شہر کو جمع کیا اور ان کو جو اس کے ہاتھ آئے کہا کہ یا تو وہ بت پرستی اختیار کریں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ جو کہ ڈرپوک تھے انہوں نے زندگی کو ایمان پر ترجیح دی اور بت پرست بن گئے، لیکن جو لوگ اپنے ایمان پر پختہ تھے اور جن کی نظر میں یہ دنیا ہیچ تھی انہوں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو قتل کرا دیا اور ان کے سروں کو شہر پناہ کے دروازوں پر لٹکا دیا۔ مومنین میں سے ایک گروہ اصحاب کہف کا بھی تھا۔ اس گروہ کو جب دیگر مومنین کے قتل کا واقعہ معلوم ہوا تو یہ بہت ہی رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے نماز تسبیح اور دعا کو سختی سے پکڑ لیا۔ اس گروہ کی تعداد 8 تھی اور یہ سب اپنی قوم کے اشراف لوگ تھے۔ دقیانوس بادشاہ کو جب اس گروہ کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے ان کو طلب کر لیا اور ان کو بھی 2 باتوں کا اختیار دیا کہ بت پرستی قبول کر لیں یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جائے۔ اس گروہ میں ایک شخص جس کا نام مکسل مینا تھا اور جو عمر میں سب سے بڑا تھا، اس نے بادشاہ کو جواب دیا کہ ہمارا معبود تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک اور ہر شے سے بزرگ و برتر ہے، ہم سوائے اس کے اور کسی کو معبود نہیں بنا سکتے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ مجھے تمہاری طرف پر رحم آتا ہے، ورنہ میں تم سب کو ابھی قتل کرا دیتا، لہٰذا میں تم کو مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے معاملہ میں غور کرو اور عقل سے کام لو۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو جانے کی اجازت دے دی اور یہ لوگ اپنے اپنے گھر واپس آ گئے اور ہر ایک نے اپنے اپنے گھر سے سامان باندھا اور ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کیا، اور وہ پھر سب کے سب ایک غار کی جانب روانہ ہو گئے، اور ان میں سے کسی کا کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتا گیا اور ان کے ساتھ اس غار میں پہنچ گیا۔ معزز دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف 7 تھے اور رات کے وقت فرار ہوئے تھے۔ راستہ میں ان کو ایک چرواہا ملا، اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ وہ چرواہا بھی ان کے دین پر ان کے ساتھ ہو لیا۔ چنانچہ یہ سب لوگ غار میں پہنچ کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے اور انہوں نے اپنی خورد و نوش کا انتظام ایک نوجوان کے سپرد کر دیا جس کا نام ملیخہ تھا۔ یہ نوجوان ان سب میں خوبصورت اور چست و چلاک تھا۔ یہ مساکین کا لباس پہن کر بازار جاتا اور کھانا وغیرہ خرید کر لاتا اور یہی اپنے لوگوں کے لیے جاسوسی کا کام بھی کرتا تھا۔ چنانچہ ایک عرصہ تک یہ تمام لوگ اسی طرح رہتے رہے۔ ایک دن ملیخہ نے آ کر یہ خبر سنائی کہ بادشاہ بھی ہم لوگوں کی جستجو میں لگا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ خبر سن کر وہ ڈر گئے اور رنجیدہ ہو گئے۔ اسی حالت میں وہ ایک دن غروب آفتاب کے وقت ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے کہ یکا یک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ سب کے سب سو گئے۔
ان کا کتا جو اس وقت غار کے منہ پر پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا وہ بھی ان کے ساتھ سو گیا۔ معزز دوستو، مفسرین کا کہنا ہے کہ کتے نے اصحاب کہف کا ادب کیا اور ان کے ساتھ ان کا پہرا دینے کے لیے ان کے غار کے منہ پر بیٹھ گیا، اور وہ اصحاب کہف سے محبت کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب کہف سے محبت کرنے کی وجہ سے اس کو بلعام بن باعورہ کی شکل میں جنت میں داخل کرے گا، اور بلعام بن باعورہ کو کتے کی شکل میں مسح کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ بلعام بن باعورہ کون تھا اور اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کتے کی شکل میں مسح کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ معزز دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اہل کنعان جو کہ جبارین کے لقب سے مشہور تھے، ان میں سے ایک شخص بلعام بن باعورہ کے نام سے معروف تھا۔ یہ شخص اصل میں اسرائیلی تھا اور شہر بلقا کا رہنے والا تھا۔ اس کا قصہ یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبارین سے جنگ کرنے کی ارادے سے کنعان کی سرزمین میں داخل ہوئے تو بلعام کی قوم جو کہ کافر تھی اس کے پاس آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور ہیں اور ان کے پاس لشکر بھی ہے۔ وہ کنعان سے اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم کو قتل اور جلا وطن کر کے بنی اسرائیل کو ہمارے ملک میں داخل کر دیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کو اسے میں عزم آتا ہے، لہٰذا آپ نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے چلے جائیں۔ بلعام نے اپنی قوم کی یہ بات سن کر ان کو جواب دیا کہ کم بختوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ ملائکہ اور مؤمنین کا لشکر ہے، میں کیسے ان پر بد دعا کر سکتا ہوں؟ یہ اور بات ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم جانتا ہوں، لیکن اگر میں نے تمہارے مشورے پر عمل کیا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی، اس لیے میں تمہاری اس سلسلے میں کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ معزز دوستو، بلعام کا جواب سن کر اس کی قوم نے اس کی بڑی منت سماجت کی اور اس پر بڑا اصرار کیا۔ چنانچہ جب بلعام مجبور ہو گیا تو اس نے کہا، اچھا پہلے میں اپنے پروردگار سے مشورہ کر لوں۔ بلعام کی شان یہ تھی کہ جب وہ کسی چیز کے لیے دعا کا قصد کرتا تو خواب میں اس کو اس چیز کا ہونا یا نہ ہونا دکھلا دیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس کو خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بد دعا کرنے سے منع کر دیا، لیکن بلعام کی قوم نے جب دیکھا کہ بلعام نے انکار کر دیا ہے تو پھر انہوں نے ایک اور چال چلی کہ اس کو نذرانے پیش کر دیے اور اس کو بہت سا ساز و سامان اور بہت سے ہیرے جواہرات اس کو پیش کیے اور خوبصورت لڑکیاں بھی اس کو پیش کی۔ چنانچہ بلعام اس کے لالچ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ بلعام اپنی گدی پر سوار ہو کر پہاڑ کی طرف چلا۔ اس پہاڑ سے بنی اسرائیل کا لشکر دکھائی دیتا تھا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی چلا تھا کہ اس کی گدی نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑی، اور اس نے کئی مرتبہ اسی طرح کیا۔ بلعام اس کو مارتا اور پھر اس کو کھڑی کر کے اس پر بیٹھ جاتا۔ چنانچہ آخری بار جب وہ گری اور بلعام نے اس کو مارنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بول پڑی اور کہنے لگی کہ اے بلعام، بڑے شرم کی بات ہے، کیا تم کو نظر نہیں آتا کہ فرشتے تیرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور جب میں چلتی ہوں تو یہ میرا منہ دوسری طرف پھیر دیتے ہیں؟ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور مومنین پر بد دعا کرنے جا رہا ہے؟ گدھی کی یہ تنبیہ سن کر بھی بلعام پر کوئی اثر نہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا راستہ صاف کر دیا اور وہ پہاڑ پر پہنچ گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر بلعام نے اسم اعظم کے ذریعے بد دعا کرنی شروع کر دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان الٹ کر دی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کی بجائے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کرنے لگا۔ چنانچہ اس کی قوم نے اس سے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بد دعا کرنے کے ہمارے حق میں بد دعا کر رہے ہیں۔ بلعام نے جواب دیا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بلعام اسم اعظم بھول گیا اور اس کی زبان لٹ کر اس کے سینے پر آ پڑی۔ چنانچہ اپنی یہ حالت دیکھ کر وہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میری دنیا اور دین دونوں تباہ ہو گئے۔ چنانچہ اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں مسح کر کے جہنم میں داخل کرے گا اور اصحاب کہف کے کتے کو اس کی شکل میں تبدیل کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے
کہ سب سے پہلے جس شخص نے حراست کی غرض سے کتا پالا یعنی کہ چوکیداری کی غرض سے کتا پالا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور اس کا سبب یہ ہوا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور آپ علیہ السلام جتنا کام کرتے رات کو آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ چوری سے آ کر اس کو بگاڑ دیتے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے اس کی شکایت کی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو کتا پالنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب رات کو آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کا تیار کردہ کام پھر بگاڑنے کے لیے آتے تو کتا ان پر بھونکتا، اور اس طرح آپ علیہ السلام جاگ جاتے اور ڈنڈا لے کر ان کے پیچھے دوڑتے تو وہ بھاگ جاتے۔ ناظرین گرامی، ان تمام روایات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنی چاہیے۔